السلام علیکم، میں ہوں ویس منگل والا اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائز، دنیا کو دیکھنے کا، جانچنے کا، پرکھنے کا ایک الگ زاویہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ روس نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی میں کمی کے لیے ثالثی کی پیشکش کر دی۔ فلسطینیوں کو جنوبی افریقہ لانے والی پراسرار فلائٹ کی تحقیقات شروع۔ بی بی سی پر 1 سے 5 ارب ڈالر تک کے ہرجانے کا مقدمہ دائر کریں گے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان۔ میکسیکو کے مختلف شہروں میں جین زی گروپ کا احتجاج۔ جرمنی میں پولیو وائرس کی موجودگی۔ ڈارک ویب کے ذریعے سیاستدانوں کو دھمکیاں۔ اور عمان کی نئی ویزا کیٹیگری 10 سال تک قیام کی اجازت۔ یہ تھی ٹاپ سٹوریز کے بعد خبروں کی تفصیل کی طرف بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے ناظرین بات کرتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کی۔ اس حوالے سے ایران کے بعد اب روس نے بھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی میں کمی کے لیے ثالثی کی پیشکش کر دی ہے، اور روسی وزارت خارجہ کی جو ترجمان ہے ماریا زخاروا، انہوں نے ایک پریس بریفنگ میں یہ کہا کہ خطے میں استحکام جو ہے وہ روس اور عالمی برادری کی ترجیح ہے، اور روسی وزارت خارجہ کی ترجمان نے پاکستان اور افغانستان کو اپنا اہم شراکت دار قرار دیتے ہوئے یہ کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان سرحدی کشیدگی یہ علاقائی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، اور ماریا نے یہ بھی کہا کہ مصالحتی جو کوششیں ہیں وہ پائیدار امن کو یقینی بنا سکتی ہیں، اور انہوں نے یہی کہا کہ مذاکرات ہی ہیں جو کہ تنازعات کا پائیدار حل ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ پاکستان اور افغانستان دونوں ممالک تحمل کا مظاہرہ کریں، اپنے اختلافات بات چیت سے حل کریں اور کشیدگی بڑھانے والے اقدامات سے باز رہیں اور بات چیت کو جاری رکھیں۔ تو اب یہ دوسرا ملک ہے جو کہ گزشتہ کچھ عرصے میں سامنے آیا ہے۔ پہلے ایران نے بھی ہم نے دیکھا کہ چند روز قبل پاکستان اور افغانستان کے درمیان ثالثی اور مصالحت کی پیشکش کی تھی، اور اب روس بھی یہی پروپوزل لے کر سامنے آیا ہے۔ ناظرین اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں اور رخ کرتے ہیں فلسطین کا۔ فلسطین کے حوالے سے 2-3 بڑی اہم چیزیں ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک پرواز ہے جو کہ فلسطینیوں کو جنوبی افریقہ لے کر آئی ہے۔ فلسطین سے یہ لوگ کس طرح نکلے ہیں، کیسے انہوں نے اسکیپ کیا، کس طرح یہ اس پرواز پر پہنچے، اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، لیکن اس پر تحقیق ہوگی۔ ایک بڑی پراسرار قسم کی یہ فلائٹ تھی، اور یہ فلائٹ جب پہنچی ہے تو اس کے حوالے سے ساؤتھ افریقہ میں تحقیقات اب شروع ہو گئی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہوئی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اسرائیل سے غزہ کے فلسطینی جو ہیں انہیں مزید اپنے 15 پیاروں کی مسخ شدہ لاشیں جو ہیں وہ بھی وصول ہو گئی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ یہودی جو ہیں وہ مغربی کنارے میں انہوں نے مسجد پر حملہ کیا، توڑ پھوڑ کی، آگ لگائی، اور سب سے اہم چیز یہ کہ اسرائیلی فورسز نے ہیبرون کا ایک قدیمی شہر ہے اس میں کرفیو لگایا، اور وہاں پر ایک تاریخی مسجد ہے جس کا نام ہے ابراہیمی مسجد، اس مسجد کو مسلم عبادت گزاروں کے لیے بند کر دیا تاکہ جو غیر قانونی آبادکار جو یہودی ہیں وہ تعطیلات منا سکیں۔ تو آئیے اس پر ایک رپورٹ دیکھتے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت آج بھی تاریخ کے پنے سیاہ کر رہی ہے۔ جنگ بندی کے بعد بھی آئے روز المناک داستانیں سامنے آنے لگی۔ اپنی جان بچاتے 153 فلسطینیوں کو لے کر جنوبی افریقہ پہنچنے والی پراسرار فلائٹ کی تحقیقات شروع کر دی گئی۔ یہ افراد کن حالات میں غزہ سے نکلے اور کیسے جنوبی افریقہ تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے، اپنے آپ میں علم کی داستان ہے، لیکن انسانیت سوز اس واقعے کی قانونی طور پر تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق طیارے نے جنوبی افریقہ کے او آر ٹمبو انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کیا۔ مسافروں کو ہوائی جہاز سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی گئی کیونکہ پاسپورٹس پر ضروری ڈپارچر کی مہر نہیں تھی۔ بعد میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مسافروں کو عارضی رہائش کی اجازت ملی۔ ادھر اسرائیل کی غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں نہ تھم سکیں۔ غزہ کے ساتھ ساتھ مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی فوج اور غیر قانونی یہودی آبادکاروں کی کارروائیاں جاری ہیں۔ یہودی آبادکاروں نے مغربی کنارے میں واقع گاؤں دیر استیا میں مسجد پر حملہ کر دیا، مسجد میں توڑ پھوڑ کی اور آگ لگا دی، دیواروں پر نسل پرستانہ جملے بھی لکھے۔ سلسلہ یہی نہیں رکا۔ اسرائیلی فورسز نے ہیبرون کے قدیمی شہر میں کرفیو لگا کر تاریخی ابراہیمی مسجد کو مسلم عبادت گزاروں کے لیے بند کر دیا تاکہ غیر قانونی آبادکار یہودی
تعطیلات منا سکیں۔ کرفیو کے باعث فلسطینی شہری اپنے گھروں تک نہ جا سکے۔ دوسری جانب غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت اسرائیلی یرغمالیوں اور فلسطینی قیدیوں کی لاشوں کا تبادلہ جاری ہے۔ اسرائیل سے غزہ کے فلسطینیوں کو اپنے مزید 15 پیاروں کی مسخ شدہ لاشیں موصول۔ حماس نے 73 سالہ اسرائیلی یرغمالی کی باقیات جمعرات کے روز اسرائیل کے حوالے کی تھی، جس کے بدلے میں اسرائیلی حکومت نے 15 فلسطینیوں کی لاشیں غزہ کی وزارت صحت کو ریڈ کراس کے ذریعے بھیجی۔ ادھر اسرائیلی فوج نے غزہ میں آج بھی 3 مختلف مقامات پر حملے کیے۔ خان یونس میں رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں امریکہ کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ برطانوی نشریاتی ادارے BBC کے خلاف اگلے ہفتے 1 سے 5 ارب ڈالر تک کے ہرجانے کا مقدمہ دائر کریں گے، اور BBC نے گزشتہ روز معافی بھی مانگی تھی۔ ٹرمپ کی جو 6 جنوری 2021 کی تقریر تھی وہ غلط ایڈٹ کی انہوں نے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے معافی مانگی، لیکن انہوں نے قانونی دعوے کو مسترد کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ مقدمے کی کوئی بنیاد نہیں بنتی ہے، ہم کوئی جرمانہ نہیں ادا کریں گے۔ اور BBC اس وقت اس حوالے سے کافی بحران کا سامنا کر رہا ہے، اور ایڈیٹنگ تنازع کے بعد 2 اعلیٰ عہدیدار جو ہیں وہ مستعفی ہو چکے ہیں، اور ٹرمپ کے وکلاء نے ابتدا میں BBC کو 1 دن کی مہلت دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہ ڈاکیومنٹری فلم جو ہے واپس لیجئے، معافی مانگیے، اور کم از کم 1 ارب ڈالر کا جو ہرجانہ ہے وہ ادا کرنے کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر BBC نے معافی مانگ لی تھی، 2 لوگ وہاں سے مستعفی ہوئے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ قانونی کا چارہ جوئی اس پر نہیں کر سکتے اور ہم کوئی بھی کسی بھی قسم کا معاوضہ نہیں دیں گے۔ اب ٹرمپ نے گزشتہ دن ایئر فورس 1 میں صحافیوں سے جو ان کی ریگولر گفتگو ہوتی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ BBC نے جان بوجھ کر دھوکہ دیا ہے اور ان کی تقاریر کے جو مختلف حصوں کو ایسے جوڑا ہے جیسے وہ اپنے سپورٹرز کو ہنگامہ کرنے کی ترغیب دے رہے تھے، اور BBC تو کہتا ہے کہ یہ ایڈیٹنگ کی غلطی تھی، اور اس پر جو ادارے کے چیئرمین ہیں انہوں نے وائٹ ہاؤس کو ذاتی طور پر معافی نامہ بھی بھیجا اور نشریات دوبارہ چلانے سے انکار کیا۔ تو ٹرمپ کا کہنا یہ ہے کہ معافی جو ہے وہ کافی نہیں ہے، اور BBC کی ایڈیٹنگ انتہائی غلط تھی، بدنیتی پر مبنی تھی، اور انہوں نے اسے الیکشن میں مداخلت سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ تقاریر کے درمیان تقریباً 1 گھنٹے کا فرق ہونے کے باوجود انہوں نے حصوں کو اس طرح جوڑا تھا اور انہیں اشتعال انگیز طور پر پیش کیا تھا۔ اور BBC جو ہے وہ کافی دباؤ کا تو شکار ہے۔ DG ٹم ڈیوی اور ہیڈ آف نیوز جو ہے ڈیبرا ٹرنس وہ مستعفی ہو چکے ہیں۔ اب مزید الزامات کی تحقیق ہو رہی ہے وہاں پر کہ بھئی معاملہ کیا ہوا تھا، لیکن جو برطانوی وزیر اعظم ہیں کیئر سٹارمر، انہوں نے BBC کو کہا ہے کہ جی وہاں پر اصلاحات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آزاد اور غیر جانبدار نشریاتی ادارے کی اہمیت پہلے سے بڑھ گئی ہے، لیکن جو برطانیہ کے وزیر اطلاعات ہیں جان ویٹننگڈیل، انہوں نے خبردار یہ کیا ہے کہ اگر ٹرمپ کے ممکنہ ہرجانے کی ادائیگی لائسنس فیس سے کرنے کی کوشش کی BBC نے تو پھر شدید عوامی رد عمل ہوگا۔ یعنی BBC جو ہے وہ اب ایک بڑی کشمکش میں ہے، ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ ہے، دوسری طرف برطانیہ کے اپنے عوام۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے اس معاملے کا کیا ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین اور آپ کو لے کر چلتے ہیں میکسیکو کی طرف۔ میکسیکو میں عدم تحفظ اور بدعنوانی کے خلاف مختلف شہروں میں جین زی گروپ کا احتجاج جاری ہے، اور میکسیکو سٹی میں جین زی گروپ سے وابستہ افراد کی بڑی تعداد صدارتی محل کے سامنے جمع ہوئی، حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے صدارتی محل کے سامنے جو سیکیورٹی رکاوٹیں تھیں وہ عبور کر لی، اور اس دوران پھر پولیس میں اور مظاہرین میں کافی زیادہ جھڑپیں بھی ہوئیں۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا، آنسو گیس کے شیل برسائے، مظاہرین نے بھی پھر پولیس پر پتھراؤ کیا۔ تو بہت ہی عجیب سی صورتحال وہاں بن گئی ہے، اور یہ جو پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں کے دوران مطلب آپ کو یوں لگتا ہے کہ یہ علاقہ جو ہے وہ ایک میدان جنگ بن چکا ہے۔ اور میکسیکو میں جین زی گروپ نے 50 سے زائد شہروں میں احتجاج کی کال دی ہے، اور حکومت تو یہ کہتی ہے کہ یہ احتجاج جو ہے یہ بیرونی فنڈنگ سے ہونے والے مخالفین کا ایک سیاسی حربہ ہے، کہ یہ جو باہر کے لوگ فنڈنگ کر رہے ہیں اور ہماری حکومت کو ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں۔ اور یہ اس مہینے کے آغاز میں بھی ہم جانتے ہیں کہ میکسیکو کی جو ریاست ہے میچواکان، اس میں ایک میئر کے قتل کے بعد احتجاجی مظاہرے ہوئے تھے، اور میچواکان کا شہر ہے اوروپان، اس کے میئر ہیں کارلوس مانزو، ان کو ایک تقریب کے دوران فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد وہاں پر کافی ہنگامے ہوئے تھے۔ اب یہ جین زی کا ایک اور بڑا احتجاج سامنے آیا ہے، اور اس طریقے سے میکسیکو کی جو حکومت ہے وہ اس وقت ایک کافی بڑی کشمکش میں مبتلا ہے۔ اگلی خبر کے لیے آپ کو لے کر چلتے ہیں چین کی جانب۔ چین نے ملک کے سب سے بڑے سونے کے ذخائر دریافت ہونے کا اعلان کیا ہے، اور اسے
چین کے قیام کے بعد سے اب تک کی سب سے بڑی ڈسکوری قرار دیا جا رہا ہے۔ معدنیات کی تلاش میں چین کی وزارت قدرتی وسائل نے اسے بہت بڑی کامیابی قرار دیا ہے، اور حکام جو ہیں قدرتی وسائل کی وزارت جو ہے اس کے، وہ کہتے ہیں کہ چین میں پہلی بار 1000 ٹن سے زائد گولڈ کے ذخائر کی موجودگی کی تصدیق ہوئی ہے۔ یہ شمال مشرقی چین کا صوبہ ہے لیاوننگ، اس کا جو علاقہ ہے لیاڈونگ، اس میں یہ کان واقع ہے سونے کی، اور چین کا جو سرکاری میڈیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس کان میں تقریباً 1444 ٹن سونا موجود ہے، یعنی تقریباً ہم اسے 1500 ٹن کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کان کی جو معاشی فیزیبلٹی رپورٹ ہے وہ بھی منظور کر لی گئی ہے، تو اس طرح اب اس کان سے سونا نکالنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ اس مقام پر تقریباً 2.5 ملین ٹن خام دھات موجود ہونے کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے، اور اس میں فی ٹن اوسطاً تقریباً 0.56 گرام سونا شامل ہے، جو کہ مجموعی طور پر تقریباً 1444 ٹن بنتا ہے، جیسے ہم نے آپ کو بتایا پہلے۔ تو عالمی مارکیٹ کی جو اگر قیمت ہے اس کو ہم دیکھیں موجودہ قیمت کے حوالے سے، تو اس مقدار کے سونے کی قیمت ہے تقریباً 166 ارب یورو، اور اگر پاکستانی روپوں میں ہم اس کی قیمت لگائیں تو یہ تقریباً 54.78 یا تقریباً 55 کہہ لیجئے 55 ٹریلین پاکستانی روپے بنتی ہے۔ تو یہ اتنی بڑی ڈسکوری ہے چین کے لیے۔ اب آپ کو لے کر چلتے ہیں ناظرین جرمنی کی طرف۔ جرمنی کے شہر ہیمبرگ کے سیوریج میں وائلڈ پولیو وائرس کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے۔ جرمن حکام کے مطابق شمالی شہر ہے ہیمبرگ، اس کے سیوریج میں وائلڈ پولیو وائرس پایا گیا ہے، اور پولیو وائرس کی موجودگی پر ماہرین کی ایک ٹیم بنا کر وہاں پر مزید نمونے لینے کا عمل جو ہے وہ تیز کر دیا گیا ہے۔ اور جرمن وزارت صحت کے مطابق اب تک پولیو کا کوئی کیس یا کوئی مریض سامنے نہیں آیا ہے، لیکن یہ وائرس جو ہے یہ اب دریافت ہوا ہے وہاں پر۔ اور جرمنی کی اگر ہم بات کریں تو جرمنی میں 30 سال پہلے آخری وائلڈ پولیو وائرس کا کیس ملا تھا، اور جو نیوز رپورٹس ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جرمنی میں 2021 سے ماحولیاتی نمونے لینے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور اب یہ ان نمونے لینے کے بعد یہ اب جو ہے وہ یہ ایک وائرس سامنے آیا ہے۔ آگے ناظرین جرمنی کے ہی حوالے سے ایک اور خبر ہے جو ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ جرمنی کا ایک شہری ہے جسے گرفتار کیا گیا ہے، اور اس کا جرم کیا تھا کہ اس نے ڈارک ویب کے ذریعے جو وہاں پر موجود پولیٹیشنز ہیں جرمنی کے، ان کے خلاف ایک مہم چلائی، انہیں موت کی جو دھمکیاں ہیں وہ دیں، ڈیتھ تھریٹس دیں، اور یہ سارا معاملہ جو ہے وہ اس نے ڈارک ویب پر کیا تھا اور اسے پکڑا گیا۔ شاہد امیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں جرمنی کے، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہد، بہت شکریہ آپ کا پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ اب جرمن حکام نے ڈارک نیٹ پر یہ ملکی سیاستدانوں کے خلاف ایک مہلک حملوں کی مہم چلانے والے شخص کو گرفتار کیا ہے، تو یہ شخص کون ہے اور کیس کی تفصیلات کیا ہیں؟ یہ مارٹین نامی جرمن پولش ہے شہری، اس نے جو ہے وہ ڈارک ویب پہ انفارمیشن شیئر کی تھی کہ ہم جرمن جو سیاستدان ہیں ان کو قتل کریں گے، اور اس نے باقاعدہ لسٹ بھی شائع کی، اور پھر اس نے یہ کیا کہ مختلف قتل کرنے کے جو ہے وہ طریقے بھی وہاں بتائے، اور پھر اس نے جو کرپٹو کرنسی ہے جو کہ ڈارک ویب سائٹ کی ایک خاص کرنسی ہے جس کے ذریعے ڈارک ویب سائٹ پہ جو ہے وہ لین دین ہوتا ہے، وہ کرپٹو کرنسی ہے، تو اس پہ اس نے جو ہے وہ فنڈنگ بھی اکٹھی کی کہ یہ ایک مشن ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے ہم یہ عطیات دیں، اور یہ لیکن جو ہوا یہ ہے کہ پھر یہ ڈورٹمنڈ کا علاقہ ہے جرمنی میں، وہاں اس کو گرفتار کیا گیا ہے، اور وفاقی جو پولیس ہے اس نے تفتیش کی ہے، اور استغاثہ کے مطابق جو ہے یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ثابت ہوئی ہیں کہ اس نے جو ہے ڈارک ویب سائٹ پہ جو ہے ساری انفارمیشن اور اشتہار کو شائع کیا تھا، جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کا کیا طریقہ کار تھا یا اس کا موٹیو کیا تھا۔ بالکل یہ بات جو ہے وہ یہ بالکل ٹھیک ہے، اور ایک اور بھی بات بتاتا چلوں کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جرمنی کے اندر بھی جو ہے یہ ڈارک ویب سائٹ پہ جو ہے وہ ڈیجیٹل جو ٹیررزم ہے یا دہشت گردی ہے وہ جاری ہے۔ کتنی آسانی سے جو ہے یہ ڈیجیٹل ٹیررسٹ جو ہیں وہ ڈارک ویب سائٹ پر ایکسس رکھتے ہیں، اور وہ وہاں پہ اپنی بزنس کر رہے ہیں، اپنا دھندا کر رہے ہیں، اور کھلے عام جو ہے ایک یورپی یونین کا جو ایک مضبوط ملک ہے جرمنی، اس کے سیاستدانوں کو قتل کرنے کا جو ہے وہ پروگرام بنا رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں۔ بالکل
تو اس ملزم نے ڈارک نیٹ پر کن مخصوص سیاسی شخصیات کی ہٹ لسٹ بنائی تھی اور مقصد اس شخص کا کیا تھا؟ مطلب ملزم ان شخصیات کو کیوں نشانہ بنانا چاہتا تھا؟ جی بالکل، انہوں نے لسٹ بھی شائع کی تھی. انہوں نے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ باقاعدہ ایک گروہ ہے، تحریک ہے. مارٹن تو پکڑا گیا لیکن اس کے پیچھے بہت زیادہ لوگ ہیں. دو سابق جرمن چانسلر جو ہیں ان کا نام لسٹ میں شامل تھا، جو کہ بہت ایک خاص پرسنالٹیز ہیں. اینگلا میرکل کا نام شامل تھا اور سابقہ جرمن چانسلر ایس پی ڈی پارٹی کے اولاف شولز، ان کا نام شامل تھا. اس کے علاوہ مختلف سیاسی شخصیات اور ججز جیسے ہیں، سرکاری شخصیات، بیوروکریٹس، ان کے نام جو ہیں وہ اس لسٹ میں شامل تھے. اصل میں آپ کو تھوڑا یہ بھی بتا دوں کہ یہ تحریک جو ہے اس کو کہتے ہیں، استغاثہ کے مطابق جو ہے یہ تحریک ایک رائشس بورگر نامی تحریک ہے، جو دائیں بازو کی انتہا پسند تنظیم ہے. یہ قتل کرنے کا جو منصوبہ ہے یہ صرف ایک پہلو ہے اس تحریک کا. تو ہوا یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو پرانی جرمنی کی سرحدیں ہیں، 1871 کا جرمنی ہمیں واپس چاہیے، یا 1937 کی جو سرحدیں ہیں جنگ عظیم سے پہلے والی، وہ ہمیں چاہیے. اور جو ریئل جرمن بلڈ کے لوگ ہیں وہی جرمن ہیں، وہی جرمنی میں رہ سکتے ہیں. باقی سب کو یا تو بھگا دیا جائے یا پھر مار دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے. وہ ایک انڈین گانا بھی ہے. تو لیکن یہ تسلیم نہیں کرتے جو کرنٹ ایک جرمن ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے، اس کو یہ قبول نہیں کرتے. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا باقاعدہ جو ہے پرانا جرمن چاہیے. مثال کے طور پہ کہ نیلی آنکھوں والے جو جرمن ہیں، ہٹلر، بلانڈ، یہ ان کا ہے. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ کرپٹو کرنسی جو ہے اس کو فروغ دیا جائے، سیاسی دباؤ بڑھایا جائے اور ملک میں جو ہے وہ انتشار پیدا کیا جائے. اور ظاہر ہے یہ کاروبار بھی ہوتا ہے اور کاروبار کے ذریعے یہ ملک میں پھر انتشار بھی پھیلاتے ہیں. تو اس طرح کے جو مقاصد تھے اس تحریک کا، یہ جو ایک پہلو تھا اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. لیکن یہ تو ایک بہت بڑی تحریک ہے نا کہ جرمنی میں سے جتنے بھی فارنرز ہیں ان کو نکالا جائے اور وغیرہ وغیرہ. یہ ایک تشدد پسند تنظیم ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. تو اب جب ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو اس پر الزامات کیا عائد کیے گئے ہیں اور قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ جی بالکل، جو وفاقی شہری تفتیش کار ہیں ان کے مطابق اس پر شدید نوعیت کے الزامات لگائے گئے ہیں. جیسا کہ اس ساری پلاننگ یا اس ساری شدت پسندی کی جو مالی معاونت ہے وہ اس مارٹی نے کی ہے یا اس کی تحریک والوں نے کی ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ملک میں جو ہے سیاسی افراتفری اس نے پھیلانے کی کوشش کی ہے، اور جو سیاسی تشدد ہوتا ہے اس کو بڑھانے میں اس نے حوصلہ افزائی کی ہے. اور جرمن قانون کے مطابق سب سے جو ایک اہم یا بڑا ایک جرم مانا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے مختلف اہم شخصیات کی جو ہے وہ ذاتی اعداد و شمار یا ڈیٹا جو ہے وہ اس کو بھی شائع کیا ہے، وہ بھی پبلک کیا ہے. تو اس کا جو کیس ہے وہ جرمن وفاقی عدالت میں چلایا جائے گا، اور اس کو جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ عمر قید کی جو ہے وہ سزا متوقع کی جا رہی ہے. اس کے بارے میں کہ اس کو عمر قید جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اچھا، ایک بات جو کہ بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہوں گے کہ کوئی بھی اتنی آسانی سے ڈارک نیٹ تک رسائی کیسے حاصل کر لیتا ہے، اور کیا موجودہ قوانین ڈارک نیٹ کی جو مجرمانہ سرگرمیاں ہیں وہ روکنے کے لیے کافی ہیں یا ان میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہے؟ جو عام صارف ہیں جیسے ہم لوگ ہیں جو انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں وہ صرف پورے انٹرنیٹ کا 3 سے 5% ہی ہوتا ہے. باقی سارا جو ہے وہ ڈارک ویب میں آتا ہے. لیکن ایسا بھی نہیں کہ ساری جو ڈارک ویب ہیں وہ کرائم کے لیے یا منفی پروپیگنڈا کے لیے استعمال ہوتی ہے. جیسے کہ بڑے بڑے گورنمنٹ کے لا انفورسمنٹ ادارے ہوتے ہیں، آرمی ہے، پولیس ہے اور عدلیہ ہے، یا یونیورسٹیز آپ لے لیں، تو یہ سارے سرور بھی جو ہیں یہ ڈارک ویب کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں، کیونکہ عام لوگ جو ہیں وہ اس نیٹ کے اندر سائی جو ہے نا وہ بہت مشکل سے رکھتے ہیں. اب جو حکومتیں ہیں انہیں اس طرح کے خطرات سے نمٹنے کے لیے کس طرح کی حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے، اس حوالے سے ماہرین کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، وقتاً فوقتاً جو ہے وہ جرمن گورنمنٹ جو ہے وہ پلاننگ کرتی رہتی ہے ان کو ڈارک ویب سائٹ پہ جو سائبر کرائم کرتے ہیں ان کو کیسے روکا جائے.
اصل میں ان کی نگرانی کی جاتی ہے، کرپٹو کرنسی کے جو لین دین ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے کہ کن اکاؤنٹ سے وہ آ رہے ہیں، اور تکنیکی نگرانی جو ہے وہ زیادہ کی جاتی ہے، شناخت ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے وائر ٹریکنگ، وہ اس کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو پکڑا جاتا ہے. اور آج کل جو ہے وہ اے آئی کو استعمال کر رہی ہے جرمن سینٹرل آئی ٹی ڈپارٹمنٹ جو ہے، کہ اے آئی کو جو ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو کیسے استعمال کیا جائے سائبر کرائم کو روکنے کے لیے. پھر جو ہے مختلف قسم کے قانونی جو ہے وہ فریم ورک ہیں، قوانین کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے وقتاً فوقتاً. کرپٹو کرنسی کے استعمال کو جو ہے وہ مختلف پلیٹ فارم پر وہ جرم قرار دیا گیا ہے، اور عوام میں جو ہے وہ شعور بیدار کیا جا رہا ہے. آپ کو جو ہے میسیجز کیے جاتے ہیں، عوام کو ای میلز کی جاتی ہیں کہ سائبر کرائم جو ہے وہ کس طرح لوگ کرتے ہیں، تو کیسے اس کی روک تھام کی جا سکتی ہے، آپ کیسے اس کے بارے میں احتیاط برت سکتے ہیں. تو اس طرح کی جو ہے وہ جرمن گورنمنٹ جو ہے وقتاً فوقتاً اقدام اٹھاتی رہتی ہے تاکہ سائبر کرائم جو ہے اس کو کم کیا جائے. اصل میں یہ جو سارے سائبر کرائم ہے یہ الٹیمیٹلی ڈارک ویب سائٹ سے ہی جڑے ہوتے ہیں. بہت شکریہ ادا کریں گے شاہد امیر صاحب، ہمارے نمائندے جرمنی سے ہمیں جوائن کر رہے تھے، اور بات ہو رہی تھی کہ کیسے ایک شخص نے ڈارک ویب پر پولیٹیشنز کو دھمکیاں دی اور ان کو ڈیتھ تھریٹس دی، اور اب اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اور اب بات کرتے ہیں COP30 کانفرنس کی. یہ COP30 کانفرنس جو ہے اس کے حوالے سے، ویسے تو ہم جانتے ہیں کہ جو COP کانفرنسز ہوتی تو انوائرمنٹ کے لیے ہیں، لیکن ان کے خاطر خواہ نتائج کچھ برآمد نہیں ہوتے. اور پھر اس مرتبہ کی جو COP30 کانفرنس تھی اس میں تو ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سارے بڑے بڑے لیڈرز جو کہ ایسے ممالک کے لیڈرز ہیں جو کہ انوائرمنٹل پولوشن پھیلانے میں بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، وہ لیڈرز اس کانفرنس میں شریک ہی نہیں تھے. ٹرمپ وہاں پر نہیں تھے، اس کے علاوہ جو ہے وہ اور بہت سارے لیڈرز وہاں پر نہیں تھے. ہم اس پورے سچویشن پر بات کریں گے. فرانہ زاہدی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایڈیٹر ہیں ڈائیلاگ ارتھ کی اور انوائرمنٹلسٹ ہیں. ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم فرا. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ اویس؟ بہت شکریہ فرا، پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. اب یہ جو COP30 ہے اس میں بڑے بڑے اہم رہنما جو تھے وہ موجود نہیں تھے. امریکی صدر موجود نہیں تھے، چینی صدر موجود نہیں تھے، نریندر مودی وہاں پر موجود نہیں تھا. اب یہ وہ ہیں جو کہ دنیا کی سب سے بڑی آبادی والے ملک ہیں. تینوں ممالک دنیا کی تقریباً 40% آبادی کے حامل ہیں، اور اگر عالمی رہنما جو ہیں وہ اس COP30 میں شرکت نہیں کر رہے تو کیا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ ماحولیاتی مسائل کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے ہیں؟ بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کا. 10 نومبر سے 100 سے زائد ممالک کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ جمع ہو رہے ہیں بیلیم میں، برازیل میں. ایک انٹرسٹنگ بات جو غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ اسی سال اور اسی وقت اس کانفرنس میں ہی سمجھے 10ویں اینیورسری منائی جا رہی ہے جو مشہور پیرس اگریمنٹ تھی، جہاں سے یہ سارا موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیات کے حوالے سے جو تمام ممالک نے اپنا کمٹمنٹ دیا تھا وہ آغاز ہوا تھا. تو ایک طرح سے ایک موقع اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ لک بیک کرنے کا ٹائم ہے that in the 10 years that have passed، ایک دہائی جو گزر چکی ہے اس میں کیا کیا ہوا ہے. جہاں تک آپ نے بات کی چینی صدر اور یو ایس اے کے صدر کی، تو ہمیں تو پتہ ہی ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں امریکہ کے، انہوں نے تو کافی حد تک باتیں کی ہیں اس بارے میں کہ کیا کلائمیٹ چینج کا جو پریشانی ہے موسمیاتی تبدیلی کی یا ان آفات کی، وہ صحیح طور پہ ریفلیکٹ ہوئی بھی ہے یا نہیں، یا کیا یہ واقعی ایک پریشان کن سچویشن ہے یا نہیں. تو اس سے ویسے ہی تھوڑا سا ایک شک شبہ اور تھوڑا سینسزم کی ایک فضا قائم ہو گئی ہے اس کے حوالے سے. اور دوسرا یہ کہ یہ اہم ممالک نہ صرف اہم اس لیے ہیں کہ یہ بڑے ممالک ہیں، خاص طور پہ چائنا اور امریکہ وہ ممالک ہیں جن کی امیشنز، یعنی جو بخارات چھوڑے جاتے ہیں یا جو فوسل فیولز کا استعمال ہے یا صنعتی ترقی کی وجہ سے ان ممالک میں جتنا استعمال کیا جاتا ہے جو فوسل فیولز ہیں، اس کی وجہ سے ان کا انپٹ یا ان کا حصہ جو بنتا ہے موسمیاتی تبدیلی میں وہ بہت زیادہ ہے. پاکستان جیسے ممالک جو بہت سفر بھی کرتے ہیں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز پہلے کہا جاتا تھا، اب ہم انہیں گلوبل ساؤتھ کے نام سے جانتے ہیں، ان کنٹریز
کے حوالے سے ہمیں اب یہ سمجھ آ رہا ہے کہ ہمارا اتنا اس سارے کہانی میں ہماری اتنی غلطی نہیں ہے جتنا اس کی سزا ہمیں بھگتنی پڑ رہی ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو شرم الشیخ میں تب شہری رحمان صاحبہ پاکستان کی منسٹر آف کلائمیٹ چینج تھی، انہوں نے بہت ہی آواز اٹھائی تھی، اور تب لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ جو تھا وہ کاپ میں بنایا گیا، اور یہ 2022 کے جو بہت بڑے سیلاب تھے اس کے بعد ہوا تھا. تو یہ کافی لحاظ سے ایک مختلف کاپ ہے. سیریسنس بھی دیکھی جائے گی اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ آگے کیا ہوتا ہے. جیسے لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ بن تو گیا تھا شرم الشیخ میں، لیکن کیا جو کمٹ کیا گیا تھا یا جو وعدے کیے گئے تھے یا جو پلیجز تھی، پاکستان جیسے ممالک کو کیا اتنا اماؤنٹ ملا یا وہ پیسے ملے جس سے موسمیاتی تبدیلی کے جو سارے اثر ہو رہے ہیں لوگوں پر، اتنی مائگریشنز ہو رہی ہیں، کیا کوئی اثر ہوا ہے اس چیز کا، اور لوگوں نے کیا اپنے وہ پلیجز پورے کیے ہیں اور کمٹمنٹس پوری کی ہیں. تو اس وجہ سے سب آنکھیں آل آئیز آن کاپ 30. اس وقت تمام لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے واقعی کچھ نکلے گا بھی یا نہیں نکلے گا، یہ تو وقت ہی بتائے گا. اگر آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہو تو بل گیٹ صاحب کی بھی ایک کوئی اس کے بارے میں چیز آئی ہے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے، تو کافی کہا جائے گا کہ ایک سینسزم ہے. لوگ اس کو سیکنڈ گیس کر رہے ہیں کہ کیا واقعی موسمیاتی تبدیلی ایک اہم چیز ہے بھی یا نہیں. تو یہ ایک انٹرسٹنگ وقت ہے دیکھنے کا. تو اب ایسے میں اس کانفرنس کی اہمیت پر کئی سوالات اٹھ رہے ہیں. کیا واقعی ان عالمی رہنماؤں کی عدم دلچسپی کے باعث اس کانفرنس کی جو اہمیت ہے وہ اب ختم ہو گئی ہے، اور اس کا اب اثر جو ہے وہ عالمی ماحولیاتی مذاکرات پر کیا پڑ سکتا ہے؟ ظاہر افیکٹ تو پڑتا ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اصل جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے جو کہ ہمیں سکرینز پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا کہ جب کاپ کا سلسلہ شروع ہوا، یہ جو کانفرنس آف پارٹیز ہوتی ہے اور یہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہوتی ہے، تو اس میں جب یہ آغاز ہوا تھا تو یہ ایک نیگوسیشنز، یعنی کہ آپس میں تمام ممالک ایک ٹیبل پر بیٹھ کر اپنے مسائل کی بات کریں اور یہ دیکھیں کہ کس کو کس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اور ہم سب مل کر یہ ان مسائل سے، موسمیاتی تبدیلی کے اور ماحولیاتی، کس طرح سے ہم نبٹ سکتے ہیں. اب جو کاپ بن گیا ہے اس میں کئی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اب یہ ایک فنڈنگ کی کانفرنس بن گئی ہے. گلوبل ساؤتھ کے ممالک اس لیے وہاں پر جاتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان سے وعدے کیے جائیں اور انہیں کمٹ کیا جائے کہ اتنے پیسے دیے جائیں گے تاکہ آپ لوگ اپنے مسائل سے نبٹ سکیں جو کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہیں. اور جو بڑے ہیں وہ بڑے ممالک ہیں وہ اس لیے وہاں پر جاتے ہیں کیونکہ ایک طرح سے وہ ایک فیس سیونگ کر سکیں کہ ہماری صنعتی ترقی کی وجہ سے ساری دنیا کو نقصان تو ہو رہا ہے اور ہم بہت فوسل فیولز کا استعمال کر رہے ہیں اور ایمیشنز بہت زیادہ ہیں، مگر ہم ساتھ ساتھ دیکھیے ممالک کی مدد بھی کر رہے ہیں. تو جو کاپ کا اوریجنل آئیڈیا تھا وہ بہت حد تک چینج ہو گیا ہے. ہمیں سمجھنا یہ ہے that the COP isn't an event, it's a process. کاپ کوئی ایک دفعہ کوئک فکس دینے والی کانفرنس نہیں ہے، یہ ایک چلنے والا پورا سلسلہ ہے جو کئی سال سے چل رہا ہے. اصل چیز جو کاپ کی ہے وہ بیہائنڈ دا سین نیگوسیشنز ہیں، جو بیٹھ کر ان مسائل پر دنیا کے بہترین جو دماغ ہیں وہ سوچتے ہیں، اور وہ لوگ جو اس کے بارے میں ایکچولی کچھ کر سکتے ہیں وہ اس کے بارے میں بحث مباحثہ کرتے ہیں. تو کیا انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے ممالک کے درمیان، یہ ساری چیزیں ہیں. تو اس وجہ سے کاپ جس طرح شروع ہوا تھا ویسے ہی بدل چکا ہے. تو ہم صرف یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک بہت بڑا فگر یا the most powerful men in the world are not attending the COP. But actually the COP has also changed اور اس کے بارے میں انف بات نہیں ہوتی ہے. تو ہمیں اس کی طرف بھی تھوڑی نظر کرنی. اور میں چاہوں گا کہ اگر تھوڑی سی پاکستان کی بھی ہم بات کر لیں تو پاکستان جو ہے وہ موسمیاتی تبدیلی سے متاثر ہونے والا سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں شامل ہے. تو پاکستان کو COP 30 سے کیا کوئی فائدہ ہوا ہے؟ دیکھیے ایک چیز ہمیں دیکھنے کی یہ ہے کہ ایک تو جہاں پر COP 30 ہو رہا ہے یہ ساؤتھ امریکہ میں ہو رہا ہے یا برازیل کے ملک میں ہو رہا ہے،
جب شرم الشیخ میں ہوا تھا تو ظاہر ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ منسٹری آف کلائمیٹ چینج کی طرف سے بہت پش تھا، پاکستان نے بہت لیڈ کیا سارے ایشو کو، مگر کیونکہ وہ مصر میں تھا تو ڈپلومیٹک لیول پر کچھ سپورٹ پاکستان کو اور پاکستان کے پرسپیکٹو کو اس طرح سے بھی تھی۔ ہم نے یو اے ای میں جو کاپ دیکھا تھا جو کہ دبئی میں ہوا تھا، تب اس پہ بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی کہ ایک پیٹرو اسٹیٹ میں کاپ ہو رہا ہے، مگر وہاں بھی پاکستان کے سفارتی تعلقات زیادہ سمجھ لیں کلوزر تھے۔ آذربائیجان سے بھی پاکستان کے اچھے ٹرمز ہیں، کلوز ٹرمز ہیں۔ برازیل میں یہ ذہن میں رکھیے کہ جو پاکستان روڈ میپ لے کے جائے گا، ڈپلومیٹکلی بہت زیادہ سپورٹ وہاں پر نہیں ملے گی۔ So in Latin America, it will be a new flavor this time, and it is being a new flavor this time. There will not be enough diplomatic leverage. یہ ہمیں ایک بات تو سمجھنی ہے۔ دوسرا یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ اس دفعہ آپ کو پتہ ہے 2025 میں بھی بہت زبردست سیلاب آئے ہیں اور بہت نقصان ہوا ہے بہت لوگوں کا پاکستان میں، اور اس دفعہ مختلف بات یہ ہوئی کہ پنجاب میں بہت زیادہ سیلاب نے متاثر کیا پاکستان کو۔ اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ بھی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے کہ فلڈز کا ہے، مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان دوسری چیزوں کو یا دوسرے اپنے مسائل کو جیسا کہ ایئر پولیوشن اور اسموگ کا ایشو ہے اس سے زیادہ ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ تو کیا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم بہت دفعہ فلڈ والی بات کاپس پہ کر چکے ہیں، یا یہ ہے کہ اس دفعہ ہم فلڈز کی بھی بات کریں گے اور اسموگ اور ایئر پولیوشن کی بھی بات کریں گے اور ایک نئے زاویے سے پاکستان یہ مسائل دنیا کو دکھانے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمیں زیادہ پلیجز ملیں؟ یہ بھی ایک چیز دیکھنی ہوگی۔ یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جو پنجاب کی چیف منسٹر صاحبہ ہیں مریم نواز، وہ اس وقت گئی ہوئی ہیں پاکستان پیویلین کے پر ہوں گے، ان کی انوگریشن وہ کر چکی ہیں COP 30 کانفرنس جو برازیل میں ہے، اور فارمر نیوزی لینڈ پی ایم جو ہیں انہوں نے ان کے ساتھ یہ انوگریشن کی ہے۔ تو اس سے کچھ سوالات یہ بھی پاکستان کے جو ایکسپرٹس ہیں موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیات کے، ان کے ذہن میں یہ بھی آ رہے ہیں کہ کیا دوسرے صوبوں میں بھی جو مسائل موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہیں پاکستان میں ان پہ بھی فوکس ہوگا یا فوکس زیادہ پنجاب میں ہوگا؟ تو گورنمنٹ کوشش تو کر رہی ہے، بٹ آل آف دس نیڈس ٹو بی سین۔ اور ہوتا یہ کہ کاپ کے جو مین ایونٹس ہوتے ہیں جو خبروں میں ہیڈ لائن بن کے آ رہے ہوتے ہیں وہ تو آ جاتے ہیں، اس کے کچھ دن کے بعد میں خود بھی کاپ اٹینڈ کر چکی ہوں، اس دفعہ نہیں کیا لیکن پہلے کر چکی ہوں، اس کے کچھ دن بعد ایکچوئل چیزیں پتہ چلنا شروع ہوتی ہیں، 2 دن 4 دن کے بعد، کہ ایکچولی نیگوسیشنز کے بعد کوئی چیز نکلی ہے یا نہیں۔ سو لیٹ سی کہ اب یہ معاملہ کہاں پر پہنچتا ہے، لیکن پاکستان کے حوالے سے فوکس کیا ہوگا اور کیا ایک مستقل چیز چلتی چلی جائے گی اور یہ بات چیت آگے بھی چلے گی اور اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نکلے گا بھی یا نہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ بہت شکریہ ادا کریں گے، ہمارے ساتھ فراناز زاہدی موجود تھیں، انوائرمنٹلسٹ اور انوائرمنٹ جرنلسٹ، اور ان سے COP 30 کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ اب آپ کو لے کر چلتے ہیں عمان کی طرف، اور عمان نے ایک نئی ویزا کیٹیگری متعارف کروائی ہے، اور بہت سارے لوگ جو کہ عمان جانا چاہتے ہیں، وہ کچھ خاص پروفیشنز ایسے ہیں کہ اگر ان سے آپ کا تعلق ہے تو آپ عمان جا سکتے ہیں آسانی سے، اور وہاں پر جا کر ایک لمبا قیام، طویل قیام کر سکتے ہیں۔ تو عمان نے ایک نئی ثقافتی ویزا کیٹیگری متعارف کروائی ہے جو کہ بیسیکلی غیر ملکی فنکاروں کے لیے، محققین کے لیے اور تخلیقی افراد کے لیے ہے، اور یعنی کہ اگر آپ جو ہیں وہ آپ کا تعلق ان فیلڈز میں سے کسی بھی فیلڈ سے ہے، فار ایگزامپل اگر آپ ایجوکیشنسٹ ہیں، ریسرچر ہیں، آپ ایک آرٹسٹ ہیں، اگر آپ ایک کریٹو کسی بھی ڈومین سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ کو یہ ویزا مل سکتا ہے عمان کا۔ اور
ملک میں آپ کو عمان میں 10 سال تک قیام کی اجازت ہوگی، اور اس سے عمان کا جو داخلہ پرمٹ ہے، ثقافتی جو پالیسی فریم ورک ہے، اس میں کافی زیادہ توسیع ہوتی ہے. اور یہ بیسکلی ثقافتی ویزا جو ہے وہ عمان کی جانب سے انٹرنیشنل جو کلچرل ایکسچینج ہے، پھر اس کے علاوہ جو نالج ٹرانسفر ہے، اور اس کے علاوہ جو فنی اور علمی تقریبات میں، کانفرنسز میں شرکت کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو آسانی دینے کے لیے متعارف کروایا گیا ہے. اور یہ بیسکلی ان غیر ملکیوں کے لیے ہے جو کہ عمان میں کلچرل اور ایجوکیشنل مقاصد کے لیے آ رہے ہیں. یعنی اگر آپ کسی کلچرل ایکسچینج پروگرام کا حصہ ہیں، یا اگر آپ کسی آرٹس کی تربیت کے لیے وہاں پر عارضی رہائش چاہتے ہیں، یا پھر آپ آرٹس، کلچر اور جو ہسٹری ہے اس کے اندر کوئی علمی یا تحقیقی تعاون کر رہے ہیں، یا پھر آپ ادب سے تعلق رکھتے ہیں، لٹریچر سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں، یا پھر آپ اس طرح کی کوئی کلچرل کانفرنسز میں یا کوئی اس طرح کے کلچرل سیمینارز یا میلے ہیں اس میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں، یا فنی تقریبات یا نمائشوں میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں، یا ان کا انعقاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ پورا سیٹ اپ آپ کے لیے بنایا گیا ہے. اور یہ اقدام جو ہے یہ عمان کی ایک بیسکلی 2040 کا ان کا ایک ویژن ہے. عمان کا 2040 کا ایک کلچرل ویژن ہے، اس کو اچیو کرنے کے لیے براہ راست انہوں نے یہ ایک پالیسی بنائی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ایک اوپن اور دنیا بھر سے کنیکٹڈ ایک جو ہے وہ ایک علمی اور کلچرل معاشرہ قائم کرنا ہے. تو اگر آپ کا تعلق ان فیلڈ سے ہے تو عمان کا یہ جو نیا ویزا کی جو کیٹیگری اناؤنس کی گئی ہے اس سے یقیناً بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے. ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنا ہی. آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.